الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ راہ کے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن کلاس نمبر 22 میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ وہ احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس قرآن پہ غور و فکر کرنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی وہ کی ہے کہ جہاں بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، کہ لوگ اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو ان محفلوں کو فرشتے جو ہے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ پھر فرشتے واپسی رب کے یہاں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، تو پھر وہ اپنی رپورٹ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے تھے وہاں پر جو تیرا ذکر کر رہے تھے، تو ہم انہی کی محفل میں، انہی کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے، تیرا ذکر سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا چیز کی دعا کر رہے تھے، وہ کیا مانگ رہے تھے، کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، یعنی وہ جہنم سے کے چھٹکارا مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم گواہ رہو، میں نے ان کو جہنم سے چھٹکارا دے دیا۔ اور کیا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ؟ وہ تیری رحمت کے امیدوار تھے، وہ جنت کی طلب میں تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے انہیں جنت دے دی۔ تو ان قرآن کی محفلوں کی برکتیں اتنی ہیں، اتنی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کا ریوارڈ آپ کو اس دنیا میں پتہ لگ ہی نہیں سکتا جو آپ کو آخرت میں پتہ لگے گا، کہ ان محفلوں میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ وہ کتنی برکتیں، رحمتیں وہ نازل فرماتا ہے، اور جو بھی ان محفلوں میں شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو آج ہمارا مطالعہ جو چل رہا ہے سورہ بقرہ کا، ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 121 تک ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ سورہ بقرہ کا مطالعہ کر لیا ہے۔ آج جو ہمارا مطالعہ رہے گا، اگلی آیتوں کا ہمارا اس سورہ پہ مطالعہ رہے گا۔ تو بنا دیری کے میں دعوت دیتا ہوں سسٹر سمیرہ کو کہ وہ آئیں اور ان آیتوں کی تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم ہاں جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ جو آیتیں آپ نے تلاوت و سماعت فرمائی ہیں وہ آیت نمبر 122 سے لے کے 129 ہیں۔ آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہیں دی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر بڑائی دی تھی۔ اس تقریر کو یہاں سے جو سلسلہ اسٹارٹ ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کچھ پوائنٹ ہمیں سب سے پہلے دھیان رکھنے پڑیں گے، جس سے ہمیں اس کا کانٹیکسٹ اور یہ آیتیں ہمیں اچھی طریقے سے وہ سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں وہ پہلے رسول تھے جنہیں اسلام کے عالمگیر یعنی وشو بیاپی جو دعوت ہے اس کا پیغام پھیلانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ آپ کو پتہ ہے عراق کے شہر بیبیلون میں وہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کے جو والد تھے وہ مورتی تراشا کرتے تھے، وہ شرک کرتے تھے، وہ مورتی کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی پوری زندگی میں اپنی شرک نہیں کیا ہے۔ انہوں نے غور و فکر کیا اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ، اور وہ ایک خدا تک پہنچ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر انہیں اپنی طرف سے نبوت کی نشانیاں دکھائیں اور انہیں نبی بنایا۔ اور پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے علل اعلان وہاں پر عراق میں دعوت کا آغاز کیا، توحید کی دعوت دی، یہاں تک کہ اپنے والد صاحب کو بھی انہوں نے توحید کی دعوت دی، اور وہاں پر کسی نے نہیں سنی۔ اور ان کے ساتھ ان کی ایک بیوی تھی سارہ علیہ السلام، یعنی ایک بیوی تھی جو ان کی ان کے نکاح میں تھی، وہ تھی سارہ علیہ السلام، اور ان کے ایک بھتیجے لوط علیہ السلام، جو لوط علیہ السلام بھی بعد میں نبی بنائے گئے تھے۔ صرف یہ دو لوگ ایمان والے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر عراق سے اتنی ازمائشوں کے بعد انہیں آگ میں بھی ڈالا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ان کے لیے وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اتنی ازمائشوں کے بعد وہ عراق سے ہجرت کر جاتے ہیں، اور اس اسلام کی دعوت کو وہ دنیا میں لے کر جگہ جگہ پھرتے ہیں۔ اسی کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام نے پوروی جو مطلب کہ آج کا جورڈن جو ہے وہاں پر اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، اور شام میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو، جو کہ امی سارہ سے ان کی اولاد ہوئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسرا نکاح بھی ہوا تھا امی حاضرہ سے، تو ان سے پہلی اولاد تھی جن کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ اور امی حاضرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں رکھا، یعنی جہاں وہ خانہ کعبہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر ان کو رکھا، وہاں ان کی وہ تربیت ہوئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی سارہ علیہ السلام، ان سے جو اولاد ہوئی ان کا نام تھا اسحاق علیہ السلام، ان کو شام میں رکھا، یعنی فلسطین میں وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، اور مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام جایا کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں یہاں سے دو برانچز ہمیں بڑھتی ہوئی
दिख रही हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है वहां से दो ब्रांचेस बटी। एक है इसहाक अलैहिस्सलाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल चली, और दूसरी इस्माइल अलैहिस्सलाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो नस्ल चली। इसहाक अलैहिस्सलाम से, और फिर बाद में जितने भी पैगंबर आए हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में, वो इसहाक अलैहिस्सलाम के ही की नस्ल से आए थे, और यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम तक। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से कोई पैगंबर नहीं आए थे, सीधे डायरेक्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में पैगंबर आए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मिशन था वो यही था कि लोगों को अल्लाह ताला की तरफ उन्हें बुलाना है। जगह जगह वो तौहीद की दावत वो दिए वो जाते थे। और पिछले जो 10 रुकू यहाँ से गुजरे हैं हमारे सामने से आयत नंबर 121 तक, और आयत नंबर 40 से लेके मुसलसल बनी इसराइल का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। बनी इसराइल के जो जुर्म थे अल्लाह ताला ने उनको हाईलाइट किया है। ये एक ऐसा मान लीजिए जैसे कि अल्लाह ताला ने पूरी बनी इसराइल के जुर्मों की वो चार्ज शीट होती है वो अल्लाह ताला ने तैयार कर दी। और अल्लाह ताला ये बताना चाहते हैं कि अब इस ब्रांच में, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये जो नस्ल थी जो इसहाक अलैहिस्सलाम से चली थी, इन्होंने इतने जुर्म कर दिए थे कि अब इनमें कोई जान बाकी नहीं रही थी। ये पूरी तरीके से सीधा रास्ता भूल गए थे, भटक गए थे। इसलिए अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, रहनुमाई के मनसब से ही बनी इसराइल को हटा दिया। जो बनी इसराइल को तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने बर्पा किया था कि तुम्हें को तमाम इंसानों के लिए निकलना है, उन तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना है। उस मनसब को अल्लाह ताला ने इन बनी इसराइल से छीन लिया और ये मनसब बनी इस्माइल में दे दिया। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो फिर ये उनको ओहदा मिला, यानी उम्मत मुस्लिमा को ये मनसब दे दिया गया लोगों की रहनुमाई का। बनी इसराइल के जो लोग थे और जो अरब के लोग थे, अरब के जो मुशरिक थे, वो भी खुद को इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वो ताल्लुक अपना जोड़ते थे, बनी इसराइल भी और अरब के मुशरिक भी। लेकिन असल में ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से हट गए थे। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम्हारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कोई वास्ता नहीं है, अगर तुम उनके तरीके की ही पैरवी ना करो। इब्राहिम ने कभी शिरक नहीं किया था, लेकिन बनी इसराइल ने भी और अरब के जो मुशरिक हैं ये शिरक वो किया करते थे, फिर भी अपना ताल्लुक इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जोड़ते थे, तो अल्लाह ताला ने सीधे तौर पर इनसे मना कर दिया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है उन्हीं से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, यानी दूसरी ब्रांच से इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से वो आए। और फिर अल्लाह ताला ने साथ साथ इमामत की वो तब्दीली का हुक्म दे दिया, यानी बनी इसराइल से ये इमामत ले ली गई और बनी इसराइल से ले ली गई और बनी इस्माइल में मुंतकिल कर दी गई। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इमामत दे दी गई थी, ये उम्मत मुस्लिमा के हक में ये आ गई थी। और इसी के साथ साथ जाहिर बात है कि जब इमामत अगर बदली है तो जो किबला है, जो मरकज है, जो सेंटर है, वो भी बदलेगा। और वो फिर हुआ बैतुल मकदिस से बैतुल्ला, वो मरकज हो गया है। बैतुल्ला से बैतुल मकदिस से जो बैतुल्ला है अल्लाह ताला का घर है, वो मरकज हो गया था, यानी खाना काबा। और अल्लाह ताला की इबादत का यही दुनिया में वाहिद पहला घर था जो अल्लाह ताला के लिए बनाया गया था। आदम अलैहिस्सलाम ने इस खाना काबा की बुनियादें रखी थी। और फिर इसमें सूर्य बकरा में हम देखेंगे आयत नंबर 153 से लेके आखिर तक जो हमें जिक्र मिलेगा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं, यानी उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह ताला ने हिदायतें दी हैं कि तुम्हें अब क्या क्या अमल करने हैं, अब तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है, आयत नंबर 122 में देखें, अब ये आयत आपको वो क्लियर होगी। ए बनी इसराइल, यानी अल्लाह ताला जो यहाँ पे खिताब कर रहे हैं वो बनी इसराइल से कर रहे हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही थे, इसहाक अलैहिस्सलाम की वो नस्ल से थे। ठीक है, तो ए बनी इसराइल, याद करो मेरी वो नेमत जो मैंने तुम्हें दी थी। यानी बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी थी, लगातार मुसलसल इनमें पैगंबर भेजे, कोई वक्त ऐसा नहीं था कि इनकी रहनुमाई के लिए कोई ना कोई नबी इनके दरमियान मौजूद ना हो। इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने इनको दी थी, इनके लिए मनवा सलवा नाजिल किया, इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। कुरान में जगह जगह हम ये चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं, सूरह बकरा में भी हमने काफी कुछ इनके बारे में पढ़ लिया है। और फिर अल्लाह ताला ने उन नेमतों में से एक सबसे बड़ी नेमत का जिक्र यहाँ पे क्या है,
اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر بڑائی دی تھی، یعنی دنیا کی جتنی بھی قومیں تھی نا، ان سب میں بڑائی میں نے تم کو دی تھی۔ تم کو یہ منصب دیا تھا کہ تمہیں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نکلنا ہے، لیکن تم نے اس مشن سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا اس سے آپ نے پیٹھ دکھائی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ منصب چھین لیا ہے۔ اور یہ جو ان سے منصب چھینا گیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو، امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جسے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ منصب، امامت کا جو منصب تھا، یہ بنی اسرائیل سے چھین کر یہ امت مسلمہ کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے۔ تو اب بہترین گروہ ہم ہیں اس دنیا میں، بہترین گروہ اس دنیا میں امت مسلمہ ہے، جسے تمام قوموں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے۔ تمام قوموں پر جو بڑائی دی ہے وہ امت مسلمہ کو اب دی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کو دی تھی، لیکن بنی اسرائیل نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بڑائی ان سے چھین لی اور ہمارے ہاتھوں میں رکھ دی۔ اور اگر آج ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے تو ہم پھر دنیا میں ذلیل وخوار ہوں گے، جیسا کہ آج ہم ہو رہے ہیں۔ ہم صرف سورہ ال عمران کی آیت نمبر 110 کو پکڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں بہترین امت کہ تم ہو، صرف اس پارٹ کو ہم پکڑ لیتے ہیں، اس آیت کے اگلے پارٹ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں بھائی بہترین گروہ ہم ہے، ہماری اس امت میں پیدا ہونے کے لیے تو جو نبی تھے انہوں نے دعائیں کی تھی، اللہ تعالیٰ تو ہمیں نبی نہ بناتا، ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دیتا، لیکن یہ ہمیں مفت میں مل گیا، تو ہم بڑا فخر ادا کرتے ہیں کہ اس امت میں ہم پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ بہترین گروہ تم ہو، لیکن بہترین گروہ کی صفات بھی بتا دیں، اگر تم وہ کام کرو گے تو بہترین گروہ ہو، ادروائز تم بدترین گروہ ثابت ہوگا اگر وہ کام نہیں کرو گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ وہ کام کیا ہے وہ بھی ہمیں اس آیت میں بتا دیا تھا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی تب ہو تم بہترین گروہ اگر تم یہ کام کرو گے، اگر تم یہ ذمہ داری ادا کرو گے، ادروائز تم بدترین گروہ ثابت ہوگے۔ اور وہی آج ہمارا حال ہے، جیسے بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی ہے، ایسے ہی ناشکری آج ہم کر رہے ہیں، اس لیے ہی ہم دنیا میں ذلیل وخوار ہم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں اپنا کھویا ہوا جو سبق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تک دوبارہ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور ہم دوبارہ ہی دنیا میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم نکلیں، جو ذمہ داری ہماری ہے ہم اس کو ادا کرنے والے ہم بن جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہیں دی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر بڑائی دی تھی، جیسے کہ آج ہمیں دنیا کی تمام قوموں پر بڑائی ہمیں دی ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہمیں نکالا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 123 میں، یعنی اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ڈرو اس دن سے۔ وہ کون سا دن ہے؟ آخرت کا دن ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، کوئی ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی۔ ایک ماں کہے گی آخرت میں، جو دنیا میں آپ کو ماں کی ممتا دکھتی ہے نا، کہ ماں خود گیلے میں سو لے گی، بچے کو سوکھے میں سلائے گی، ماں بچے کے لیے سب کچھ کر لے گی، بچے پہ آنچ نہیں آنے دے گی، آخرت میں اپوزٹ ہو جائے گا۔ ایک ماں کہے گی، اے رب میرے سارے بیٹوں کو تو جہنم میں ڈال دے، بس مجھے بچا لے۔ یہ وہاں کا منظر ہوگا، کوئی کسی کے بالکل بھی کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے بھی ذرا بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا، اپنی بیٹی سے کہا، اے فاطمہ تو یہ آپ کو جو کچھ چاہیے مجھ سے ابھی لے لو، آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ کس لیے بتایا تھا؟ امی فاطمہ تو جنتی ہیں، لیکن ان کو مخاطب کر کے یہ اس امت کو بتایا ہے کہ تم میری صفات کے ہی بھروسے مت رہ جانا، تمہیں خود کچھ کرنا ہے۔ کوئی کسی کے وہاں پر ذرا بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا۔ یعنی انسان اگر، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان اگر دنیا کی ساری دولت بھی اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کو دے دے اس عذاب سے بچنے کے لیے، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، کسی سے کوئی جرمانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے بدلے کوئی سزا پالے۔
کہ ذرا بھی اس دن کوئی جرمانہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی۔ یعنی کوئی بھی سفارش آدمی کو فائدہ نہیں دے گی، الا یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے سفارش کرنے کی، جس کی اللہ تعالیٰ سفارش سننے کا حکم دے، وہ نبیوں کو یا نیک لوگوں کو۔ اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی، یعنی وہاں پہ کوئی مدد بھی نہیں پہنچ سکتی انہیں۔ ایسا نہیں ہے، دنیا میں تو بڑے لاؤ لشکر ہیں، بڑا، اگر کسی جرم میں اگر کوئی بڑا آدمی پکڑا بھی جاتا ہے تو وہ اپنے پیسہ اور پاور کا استعمال کر کے، اپنے کانٹیکٹ کا استعمال کر کے بڑی آسانی سے نکل کے بھاگ جاتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، مجرموں کو کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اوپر کی آیت میں، تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ نعمتیں اور یہ جو فضیلتیں تمہیں ملی ہے، صرف کہ تم بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل وہ قوم سے تعلق رکھتے ہو، اس وجہ سے قیامت میں تمہاری نجات کی گارنٹی پکی ہے، ایسا ہرگز نہیں سوچنا تم۔ ایسا نہیں سوچنا کہ تم بنی اسرائیل ہو تو نجات کی گارنٹی تمہاری پکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، اس دن سے ڈرنا ہے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش ہی آدمی کے کام آئے گی، اور نہ مجرموں کا کوئی وہاں مددگار ہوگا۔ تو صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ ایک قوم سے ہیں، آپ ایک خاص قوم سے ہیں تو آپ کو آخرت میں مدد پہنچے گی۔ ایسے ہی اس آیت کے مخاطب ہم لوگ بھی ہیں، قرآن ہمیں ایسا پڑھنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے علامہ اقبال سے ان کے والد صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا قرآن ایسے پڑھ جیسے وہ تجھ پر نازل ہو رہا ہو، ہر آیت وہ تجھ سے ہم کلام ہو رہی ہو، ہر آیت تجھ سے بات کر رہی ہے، کیونکہ قرآن جیتا جاگتا کلام ہے۔ یہ ہمیں رب سے کہ یہ ہمارے رب کا سندیش ہے۔ ایک قول بھی ہے کہ اگر تمہارا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بات کرے تو تم قرآن پڑھو، اور تمہارا یہ دل کرتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے بات کرو تو تم نماز پڑھو۔ تو یہ بھی بڑی حکمت والی بات ہے کہ اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ کا رب آپ سے باتیں کرے تو آپ قرآن پڑھیں۔ تو اس آیت کے مخاطب ہم لوگ بھی ہیں، امت مسلمہ بھی ہیں، ہمیں نعمتیں ملی ہیں، ہمیں پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے بڑائی دی ہے، تو صرف اسی فخر میں ہم نہ رہ جائیں کہ ہم مسلمان ہیں تو جنت ہماری پکی ہے، بلکہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے کہ وہاں کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 124 میں فرمایا، اور یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائشوں میں ڈالا۔ ہم نے قرآن میں بھی مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش ہے اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے کی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب جب آزمایا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو جب جب آزمایا اسے ثابت قدم پایا۔ یعنی ہر آزمائش کی بھٹی سے ابراہیم علیہ السلام وہ گزرے ہیں اور اس میں ثابت قدم رہے ہیں۔ ایک انسان اس دنیا میں جتنی بھی محبت کر سکتا ہے، جن چیزوں سے بھی محبت کر سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ان سب چیزوں میں آزمایا گیا ہے، ہر ایک چیز میں آزمایا گیا ہے۔ انسان کو عہدے سے محبت ہوتی ہے، پیسے سے محبت ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا کہ جو گدی ان کے لیے تیار تھی عراق میں، ان کے باپ کی گدی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کے لیے باپ کی گدی کو ٹھکرا دیا۔ جو انسان کو محبوب ہوتا ہے اس کا اپنا گھر، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اس توحید کی دعوت کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام، انسان کو کس چیز سے محبت ہوتی ہے؟ زندگی سے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں وہ کود پڑے، ہر ایک چیز سے آزمایا گیا، جتنی بھی چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے ان چیزوں سے آزمایا گیا۔ اور دیش اور ملک کو چھوڑنے کے بعد ایسا نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی دنیا بنانے میں لگ گئے، بلکہ جگہ جگہ ملک در ملک ابراہیم علیہ السلام توحید کا پیغام لیتے کہ لے کر پھر رہے تھے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے، وہ کہیں بھی چین سے نہ بیٹھے۔ بڑھاپے میں ان کے کوئی اولاد نہیں تھی امی سارا سے، ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا نکاح ہوا امی ہاجرہ سے،
اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دی اسماعیل، اور وہ اولاد بھی جب کھے- اور اس اولاد کے بارے میں بتا دیا کہ جب وہ اولاد دودھ پی رہی تھی، جو بڑھاپے میں انہیں ملی تھی، ابھی دودھ بھی اس اولاد کا نہیں چھوٹا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی بیوی کو، امی حاضرہ کو، اور جو یہ تمہاری اکلوتی اولاد ہے اسماعیل علیہ السلام، ان کو جاؤ اور ریگستان کی وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ، چھوڑ کر آ جاؤ۔ وہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پانی کا انتظام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گئے امی حاضرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، جو کہ وہ گود میں تھے، دودھ پیتے بچے کو، ریگستان میں چھوڑ کر آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ رہے تھے تو امی حاضرہ نے کہا کہ آپ ہمیں اس ریگستان میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امی حاضرہ نے صرف ایک بات پوچھی، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے گردن ہلائی، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو پھر امی حاضرہ کا بھی آپ ایمان دیکھیں، انہوں نے پھر اگلا کوشچن ہی نہیں کیا، اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے بے فکر ہو کے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آئے، وہ یہاں انتظام کرے گا۔ تو دیکھیں اولاد کی محبت سے بھی ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بھی اولاد ہوئی امی سارہ علیہ السلام سے، اور جو اکلوتی اولاد تھی نا، ابھی اسحاق علیہ السلام نہیں ہوئے تھے، وہی اسماعیل علیہ السلام اکلوتے تھے۔ جب وہ کھیل کود کی عمر کو پہنچے، دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ خواب دکھایا گیا کہ تم اپنی سب سے محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ ذبح کرو، اور ابراہیم علیہ السلام کی سب سے محبوب چیز ان کی اولاد تھی، تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے اور چھری ان کے اوپر چلا دی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ دمبا رکھ دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دی۔ ہر ایک ازمائش جو انسان کی زندگی میں آتی ہے، یا ہر ایک وہ چیز جس سے انسان محبت کرتا ہے، ان سب چیزوں سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا ہے۔ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو نہیں آزمایا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، آیت نمبر 124 ہے، آیت نمبر 124، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا، یعنی اتنی ازمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ باتوں میں آزمایا، اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان سب باتوں میں، جتنی بھی ازمائشیں ان کے اوپر آئیں، ان سب میں وہ پورے اتر گئے۔ تو اس نے کہا، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اور کیا میری اولاد سے بھی وہ یہی وعدہ ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا، میرا وعدہ ظالموں کے بارے میں نہیں ہے۔ یعنی یہ جو بات ہے کہ جب انہیں آزمایا گیا، وہ آزمائش میں پورے اترے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی اب سے ابراہیم تیرے بعد جو بھی انسان آئیں گے، میں تجھے سبھی لوگوں کا امام بناتا ہوں، پوری دنیا کے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ یہ دیکھیں، امامت جو ملتی ہے نا، جو منصب ملتا ہے، جو جو لیڈرشپ ملتی ہے، جو پیشوائی ملتی ہے، وہ صرف علم سے نہیں ملتی، بلکہ امتحان آپ کے اوپر آتے ہیں، آزمائشیں آپ کے اوپر آتی ہیں، اور اس میں آپ وہ کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت آپ کرتے ہیں، تو آپ کو امامت ملتی ہے، تو آپ کو منصب ملتے ہیں، تو آپ کو عہدے ملتے ہیں، تو آپ کو عزتیں ملتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کے امام بنا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا، جس جس بات میں ہم نے ابراہیم کو آزمایا، اس بات میں ہم نے اس کو ثابت قدم پایا۔ کوئی ایسی قربانی نہیں ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ انسان کی یہ قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے نہ دی ہو۔ اتنا آزمایا گیا، اور تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل کہا کہ ابراہیم ہمارا خلیل ہے، یعنی ہمارا دوست ہے، رب کا دوست، پوری کائنات کا جو مالک ہے اس کا دوست کون ہے؟ کون ہے خلیل اللہ؟ ابراہیم علیہ السلام۔ انہی کو یہ لقب دیا گیا ہے، ان کے علاوہ اور کسی کے پاس یہ لقب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی تم اس ازمائش میں پورے اترے ہو، تو میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اس بات سے ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ جو ازمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان میں ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، ہمیں پوری طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کو سرنڈر کر دینا چاہیے۔
कितनी भी बड़ी आजमाइश आ जाए, इब्राहिम अलैहि सलाम से बड़ी नहीं आ सकती। वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे बड़ी आजमाइश हम पे नहीं आ सकती। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उनको आजमाया, और अल्लाह ताला जब किसी बंदे को आजमाता है और वो बंदा उस आजमाइश में पूरा उतरता है, तो अल्लाह ताला उसे और ज्यादा नेमतें देते हैं, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नेमतें दी हैं। तो अगर आपके ऊपर भी आजमाइश आए तो घबराइएगा नहीं, बल्कि उस आजमाइश में अल्लाह ताला से कि सब्र की दुआ करें, साबित कदम रहें आप, और पूरी तरह अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी अ, आप करें, बिल्कुल भी अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करें। उस आजमाइश में देखें, आजमाइश जो मतलब जो होती है ना इंसान के ऊपर, वो हमेशा नहीं रहती, वो अल्लाह ताला आजमाता है, वो कुछ टाइम के लिए आती है, उस टाइम में आपका टेस्ट है। अगर उस टेस्ट में आप कामयाब ठहरे तो फिर क्या होगा, अल्लाह ताला आपको नेमतें देंगे। आजमाने के बाद बंदा कि अल्लाह ताला देखता है ये मेरा बंदा मेरा है या नहीं है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, जिन पर मक्का में जुल्म और सितम के पहाड़ वो तोड़े वो जा रहे थे, और उनका जो मास्टर था, यानी उनका जो आका था उमैया बिन खलफ, वो क्या था, वो उन पर इतना जुल्म और सितम कर रहा था और सिर्फ ये कह रहा था कि ये बिलाल एक बार बस ये कह दे कि मेरे बुतों में भी कोई जान है, एक बार वो कह दे। लेकिन हजरत बिलाल कह रहे हैं अहदुन अहद, अल्लाह सिर्फ एक है, अहद, वो सिर्फ एक है, वो यकता है। तो किसी ने बिलाल से आके कहा कि बिलाल एक बार कह दे ना, तेरी जान बच जाएगी। तो हजरत बिलाल का रिप्लाई क्या था कि अगर आप एक मटका भी लेते हैं ना किसी कुम्हार से, तो उसे भी ठोक पटक कर देखते हैं, ये कहीं खराब तो नहीं है। तो हजरत बिलाल ने कहा मेरा रब बिलाल को आजमा रहा है, ठोक पटक के देख रहा है कि बिलाल मजबूत भी है या नहीं है। तो वो साबित कदम रहे थे। तो देखें, आजमाइश तो थोड़ी मतलब कि थोड़े टाइम की थी ना, तो वो आजमाइश भी उनके ऊपर से चली गई, और फिर क्या हुआ, जो वो गुलाम थे उनको खाना काबा की जो छत पे वो चढ़ाया गया और उन्हीं से अजान दिलवाई गई। पहले मुअज्जिन इस्लाम के वो बने, पहले जो मुअज्जिन है इस्लाम के अजान देने वाले वो हजरत बिलाल बने। और उन्हीं के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए बिलाल, मैं तेरे कदमों की आहट जन्नत में सुनता हूँ, मैं तेरे कदमों की आहट, तू दुनिया में चलता है लेकिन वो तेरे कदम जन्नत में चलते हैं। जब वो सफर, जो मेराज के सफर पे गए थे, वहां से वापसी में आने के बाद अल्लाह के रसूल ने हजरत बिलाल से कहा कि तू दुनिया में चल रहा था और तेरे कदम जन्नत में चल रहे थे। तो ये है हजरत बिलाल, जिन पर आजमाइश आई लेकिन वो साबित कदम रहे तो अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आजमाइश आई, वो साबित कदम रहे तो अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाया, उन्हें और ज्यादा नवाजा। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल्लाह ताला दुनिया में अपने महबूब बंदों को सबसे ज्यादा आजमाता है। आप मुझे बताएं सबसे ज्यादा आजमाइश किस तरह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर एक चीज से हमारे नबी को आजमाया गया, और सबसे ज्यादा महबूब कौन है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आजमाइशों का आना, इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला से दुआ भी करें, अल्लाह ताला हम ये आजमाइश का बोझ उठाने की हमें ताकत नहीं है, अल्लाह ताला तू हमें साबित कदम रखना, हम तेरी वो नाफरमानी ना कर दे। सूरह बकरा की जो आखिरी आयतें हैं उसमें क्या है, अल्लाह ताला तू हम पर ऐसा बोझ ना डाल जिसकी उठाने की हमारे अंदर ताकत ना हो। तो ये होता है, आजमाइश अगर आए तो उस पे साबित कदम रहें, और इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ताला आपको आपके दर्जात बुलंद करेगा और दुनिया में भी आपको नेमतें अल्लाह ताला देगा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, और क्या मेरी औलाद से भी यही वादा है, मतलब कौन सा वादा, जो ये वादा था, अल्लाह ताला ने कहा था कि मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ, यानी मैं तुझे सब लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरन बोल उठे, ठीक है मुझे तो बना दिया, लेकिन क्या मेरी औलाद से भी यही वादा है अल्लाह ताला आपका। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मेरा वादा जालिमों के बारे में नहीं है, यानी अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि ये जो वादा है तुम्हारी औलाद के सिर्फ उस हिस्से से ये वादा है जो परहेजगार हैं, जो जालिम होंगे तुम्हारी औलाद में से उनसे ये वादा नहीं है। इससे ये बात भी खुद ब खुद वो साबित होती है, जो यहूदी थे
اور جو مشرک تھے وہ سب اس وعدے کے تحت نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ نیک اور پرہیزگار نہیں تھے، انہوں نے ظلم کیا تھا، وہ ظالم تھے۔ مشرکوں نے بھی شرک کیا تھا اور یہودیوں نے بھی شرک کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں کہا، آیت نمبر 13 ہے سورہ لقمان کی، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم، یعنی سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک، یعنی شرک کو ظلم کہا گیا ہے۔ تو یہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا میرا وعدہ ظالموں کے بارے میں نہیں ہے، یعنی جو لوگ شرک کریں گے، جو نیک نہیں ہوں گے، ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ تو مکہ کے جو مشرک تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے تھے، ان سے تعلق جوڑتے تھے، اور بنی اسرائیل بھی ان سے ہی تعلق جوڑتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان لوگوں سے وعدہ نہیں ہے، انہوں نے تو ظلم کیا ہے، یہ تو ظالم ہے، انہوں نے تو شرک کر لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا میرا وعدہ ابراہیم تیری نسل میں صرف ان لوگوں سے ہے جو نیک اور پرہیزگار ہوں، جو ظالم ہوں ان سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے کہ میں انہیں بھی امامت دوں گا۔ تو بنی اسرائیل سے امامت چھین لی گئی کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا، اس لیے امامت پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی۔ تو کیا اگر ہم بھی اگر ظلم کریں تو کیا یہ امامت ہم پر رہے گی؟ ہرگز نہیں رہ سکتی، ہم سے بھی چھین لی جائے گی، یہ امامت پھر ہم سے بھی چھین لی جائے گی۔ تو ابراہیم نے کہا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں کے بارے میں نہیں ہے، یعنی تمہاری اولاد میں سے جو نیک ہوں گے ان سے وعدہ ہے، جو ظالم ہوں گے ان سے وعدہ نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 125، اس سے اگلی آیت ہے، نیکسٹ آیت، آیت نمبر 125 میں کہا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا، یعنی یہ جو گھر ہے، یہ جو بیت اللہ ہے، یہ جو خانہ کعبہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مرکز یعنی سینٹر اور امن کی جگہ، یہاں پر وہ امن رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس جگہ کو مستقل نماز کی جگہ بنا لو، یعنی مقام ابراہیم اس کو ہم آج بولتے ہیں، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اس کا طواف جب تک پورا نہیں ہوتا جب تک وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے، اس کا اللہ تعالیٰ طواف ہی پورا نہیں کرتے، اس کا عمرہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کا حج بھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نہ پڑھ لے۔ تو یہ ہے وہ خوبی جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس جگہ کو مستقل نماز کی جگہ بنا لو، یہ ہے مقام ابراہیم۔ اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو وہ طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، یعنی یہ جو خانہ کعبہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کا سینٹر بنایا، مرکز بنایا، اور اس کو امن کی جگہ بنایا، وہاں پر کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا، وہاں پہ لڑائی کرنا حرام ہے، وہ حرمت والی جگہ ہے جس کا احترام وہ کیا جانا چاہیے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنایا، اور ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی وہ کعبہ کی جو بنیادیں ہیں نا ان کو اٹھایا تھا۔ ہوا ایسا تھا کہ سب سے پہلے جو خانہ کعبہ ہے اس کی جو بنیاد رکھی تھی، جو نیب رکھی تھی، وہ جو گھر تعمیر کیا تھا سب سے پہلے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا، جو پہلے انسان تھے، انہوں نے ہی پہلا گھر عبادت کا وہی بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دنیا میں جو پہلا عبادت کا گھر بنا ہے وہ یہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ لیکن کیا ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم پر جب وہ سیلاب آیا اور پوری دنیا میں جو پانی کا سیلاب آیا تھا تو اس میں خانہ کعبہ کی جو بنیادیں ہیں نا وہ زمین میں کھو گئی تھی، یعنی پلین ہو گئی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا خانہ کعبہ پھر کہاں پر ہے۔ جو نیک لوگ تھے وہ کشتی میں بیٹھ گئے تھے نوح علیہ السلام کی، جو بدکار تھے وہ سب مر گئے تھے، جو ظالم تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا تھا۔ تو خانہ کعبہ کی جو بنیادیں ہیں نا وہ بھی کھو گئی، کسی کو نہیں پتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تو اپنے بیٹے کو وہاں چھڑوایا، دودھ پیتے بیٹے کو وہاں، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی سب، اور پھر وہاں پہ بیت اللہ کی بنیادیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہے، اور وہاں پہ پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی ہے۔
हम समझते हैं कि हमारा पहला किबला कौन सा है, फिलिस्तीन, मस्जिद अक्सा। वो हम कहते हैं वो किबला है, अव्वल है हमारा। नहीं, किबला वो जो अव्वल है ना, हमारा जो पहला किबला है वो भी खाना है काबा है, और आखिरी जो किबला है वो भी खाना है काबा है। वो तो दरमियान में कुछ टाइम के लिए मस्जिद अक्सा को किबला बनाया गया था, वरना हमारा पहला किबला और आखिरी किबला जो जो किबला है वो खाना है काबा ही हमारा है इस दुनिया में। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसकी दीवारें उठाई थी, तो अल्लाह ताला ने इन्हीं दोनों को हुक्म दिया कि हमने इब्राहिम और इस्माइल को ताकीद की थी कि मेरे इस घर को तवाफ, यानी जो जो खाना काबा का तवाफ करते हैं, जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, कि तवाफ और एतिकाफ। एतिकाफ उसको बोलते हैं कि दुनिया से कट के अल्लाह ताला अ, अल्लाह ताला के घर में अल्लाह ताला से लो लगाए, उसको एतिकाफ बोलते हैं। जैसे रमजान में भी आखिरी अशरे में एतिकाफ की बड़ी फजीलत है कि जो आखिरी अशरे में एतिकाफ करे वो जहन्नुम की उसको आग नहीं छुएगी। ठीक है, ऐसे ही खाना काबा में यानी एतिकाफ वो किया जाता है। एतिकाफ आप वो कभी भी कर सकते हैं, रमजान में उसकी फजीलत वो ज्यादा हो जाती है, लेकिन एतिकाफ आप वो कभी भी कर सकते हैं। तो जो तवाफ करने वाले हैं, जो एतिकाफ करने वाले हैं, और रुकू और सजदा, यानी वो जो नमाज पढ़ने वाले हैं, रुकू और सजदे से मुराद मतलब क्या है, नमाज। जो नमाज पढ़ने वाले हैं, इन सब के लिए तुम पाक रखो, यानी इस घर को पाक रखो। पाक किस चीज से रखो? पाक से मुराद ऐसा नहीं है कि इस घर को तुम कूड़े करकट से मतलब कि पाक रखा जाए, या खुदा का अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि वो तो ठीक है, वो तो जाहिरी पाकी है, वो भी रखनी है अल्लाह ताला के घर की, लेकिन इसकी जो बातिनी पाकी है उसका तुम्हें ख्याल रखना है। इस घर में अल्लाह ताला के सिवा किसी का नाम बुलंद ना हो, यानी इस घर को आपको शिर्क से पाक रखना है। ये है असल पाकी। अल्लाह ताला के घर की असल पाकी ये है कि उसमें अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत ना हो, किसी की बंदगी ना हो, उसमें कोई भी शिर्क या वो लफ्ज उसके अंदर वो ना हो। शिर्क क्या होता है? अल्लाह ताला के घर को गंदा कर देता है। जैसे आज मस्जिदों से हम सुन रहे हैं, या अली अल मदद, या गौस अल मदद, ये जो नारे हम मस्जिदों से सुनते हैं, ये अल्लाह ताला के घर को नापाक कर रहे हैं। वहां पे सिर्फ अल्लाह ताला का नाम बुलंद होना चाहिए, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत होनी चाहिए। लेकिन इन्हीं मस्जिदों से हम देखते हैं कि अल्लाह ताला के अलावा भी दूसरों की इबादतें होती हैं। तो ये उस घर को ना वो नापाक करना है। अल्लाह ताला ने कहा कि जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, जो तवाफ करने वाले लोग हैं, जो एतिकाफ करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए मेरे घर को पाक रखो। तो पाक से मुराद यहाँ शिर्क से उस घर को पाक रखना है। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 126 में फरमाया, और ये कि इब्राहिम ने दुआ की, आयत नंबर 126 अगली स्लाइड्स पर आयत आएगी। और ये कि इब्राहिम ने दुआ की, ए मेरे रब, इस इस शहर को, यानी जो मक्का शहर है, इस शहर को अमन का शहर बना दे, और इसके रहने वाले में से जो अल्लाह और आखिरत को माने, उन्हें हर किस्म की फलों की रोजी दे। जवाब में उसके रब ने कहा, और जो ना मानेगा, दुनिया की कुछ दिनों की जिंदगी का सामान तो मैं उसे भी दूंगा, मगर आखिरकार उसे जहन्नुम के अजाब की तरफ वो घसीटूंगा, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल से था ना, वो रहनुमाई का वादा किया था, जो ऊपर की आयत में की गुजरा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया का इमाम बनाया था, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये अल्लाह ताला से क्वेश्चन किया था, क्या मेरी औलाद के लिए भी वो यही वादा है? अल्लाह ताला ने मना कर दिया था, टोक दिया था कि नहीं, तुम्हारी औलाद में से जो नेक और परहेजगार होंगे, सिर्फ उन लोगों से ये वादा है, हर किसी से ये वादा नहीं है। यानी जो तुम्हारी औलाद में से जालिम होंगे, उन लोगों से मेरा ये रहनुमाई का वादा नहीं है। तो इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये जो दुआ है आयत नंबर 126 में, ये दुआ बड़ी प्यारी है। इसमें बड़ी हिकमतें हमें मिलती हैं। वो दुआ ये है कि इब्राहिम ने दुआ की, ए मेरे रब, इस शहर को अमन का शहर बना दे। यानी सबसे पहले तो अमन का शहर बना, बड़ा मतलब पीसफुल ये सिटी हो मक्का, अमन का शहर बना, और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह और आखिरत को माने, उन्हें हर किस्म के फलों की रोजी दे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि सबसे पहले तो इस शहर को अमन का शहर बना, और जो इसके रहने वाले हैं, और रहने वाले सब नहीं,
جو ان میں سے اللہ اور آخرت کو مانے، یعنی صرف ایمان والوں کو بہترین روزی دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی یہ غلط فہمی دور کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جواب میں اس کے رب نے کہا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی کچھ دنوں کی زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ دنیا کی اس کو روزی نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا بلکہ اسے دوں گا، لیکن آخرت میں اس کو نہیں دوں گا، دنیا میں تو میں دوں گا۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اوپر جیسی انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا تھا کہ نہیں، امامت جو پیشوائی ہے، امامت ہے تمہیں دی گئی ہے، تمہاری اولاد میں سے صرف اسے ملے گی جو کہ نیک اور پرہیزگار ہوں گے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اب جو دعا مانگی ہے نا، اس شہر کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے کہ روزی دے انہیں جو ایمان والے ہیں، جو اللہ اور آخرت کو مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انٹرپٹ کر دیا، نہیں، دنیا کی روزی تو میں ہر کسی کو دوں گا، امامت ایک اور چیز ہے، امامت دوں گا نیک اور پرہیزگار لوگوں کو، لیکن دنیا کی جو روزی ہے نا اس کو وہ تو میں ہر کسی کو دوں گا، وہ کافر کو بھی دوں گا، وہ مومن کو بھی دوں گا۔ تو دنیا امتحان کی جگہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، رزلٹ کا جو دن ہے وہ آخرت ہے۔ تو اس غلط فہمی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا یہاں پہ کہ دنیا کی روزی تو میں سب کو دوں گا، مگر آخرت میں اسے جہنم کے عذاب کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو کافر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے، انہیں دنیا کی روزی ملے گی، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی طرف گھسیٹے دیں گے۔ اس آیت سے ہمیں ایک بات اور سیکھنے کو ملتی ہے، آیت نمبر 26 سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا، ایک جو کنٹری ہوتی ہے نا اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے امن، یعنی پیسفل، جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اس دعا پہ آپ غور و فکر کریں، اے اللہ تعالیٰ اس خانہ کعبہ کو امن کا شہر بنا دے، یعنی سب سے پہلے ایک پیسفل کنٹری ہونی چاہیے اور اس میں رہنے والوں کو روزی دے، یعنی دوسرا اس کے جو عوام ہیں، اس کے جو شہری ہیں، ان کے پاس روزگار ہو۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ آپ ایک ایسی سٹی میں ہیں کہ جو امن کی سٹی ہے اور وہاں پہ روزگار بھی ہے، تو وہاں کے لوگوں کی ترقی پھر ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 127 میں آگے فرمایا، اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، تو سب کی سننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام نے اس گھر کی بنیاد رکھی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دیواریں اٹھائے تھے، یعنی اسی بنیادوں پر انہوں نے وہ گھر تعمیر کیا تھا، کوئی نئی بنیاد انہوں نے وہ نہیں کھودی تھی، بلکہ آدم علیہ السلام کی بنیادوں پر ہی انہوں نے مکہ کی یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دیواریں اٹھاتے اٹھاتے اس گھر کی چنائی کرتے کرتے دعا کر رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کے اپنے والد یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دیتے تھے اور وہ اس سے دیوار کو کی چنتے تھے۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم سے ایک خدمت قبول کر لے، تو سب کی سننے والا ہے۔ تو دعا کے جو الفاظ ہیں نا وہ وہ بڑے غور و فکر کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو دعا کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، خود نبی ہیں، یعنی نبی ہیں، ساری ازمائشیں وہ پار کر چکے ہیں، دنیا کے امام بن چکے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، تو سب کی سننے والا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نیکی کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہے، بلکہ اس کی وہ قبولیت کی دعا کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ خدمت قبول کرے اللہ تعالیٰ، ہم تیرے لیے یہ خدمت کر رہے ہیں، تیرے گھر کو بلند کر رہے ہیں، تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، ہم ایک مرکز بنا رہے ہیں، لیکن اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں
ابراہیم علیہ السلام اے ہمارے رب ہم سے ایک خدمت قبول کر لے، یعنی نیکی کرنا کہ نیکی کرنے کے بعد بھی انسان مطمئن نہ بیٹھے بلکہ اس کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا جائے۔ یہی ہمیں اس دعا سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد بھی اس کی قبولیت کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کر رہے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے ایک خدمت قبول کر لے، تو سب کی سننے والا ہے، یعنی تو سب کی دعائیں سننے والا ہے، تو ہماری بھی دعا سن کہ ہم جو ایک خدمت دے رہے ہیں تیرے لیے اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا۔ اس سے اگلی آیت ہے اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی فرمانبردار بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہم اپنی عبادت اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں کو معاف کر، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو دعا اوپر اسٹارٹ کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے، اسی کا ایکسٹینشن آیت نمبر 128 میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، یعنی ابراہیم علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، پھر بھی دونوں کیا دعا کر رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مسلم بنا، ہمیں اپنا مسلم بنا دے۔ تو کیا وہ دونوں مسلم نہیں تھے؟ کیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ وہ تو خود نبی ہیں، نبی تو سب سے پہلا مسلمان ہوتا ہے، پہلا مسلم تو اس امت میں نبی ہوتا ہے، تو وہ تو خود مسلم تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا۔ تو مسلم کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار، فرما بردار، یعنی خود کو پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دینا، یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلم۔ اس چیز کی دعا کر رہے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، خود کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ سرنڈر کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ جیسے پولیس کے سامنے مجرم اگر سرنڈر کرتا ہے نا، ہاتھ اپنے اوپر کر لیتا ہے، پھر پولیس والا اس سے جو جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے آگے چل وہ آگے چلتا ہے، اس سے کہتا ہے جھک جا وہ جھک جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ اپنے ہتھیار پھینک وہ اپنا ہتھیار پھینک دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے سرنڈر کرنا۔ ایسے ہی ہر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دے گا، جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دے، اے اللہ تعالیٰ جو تو کہے وہ ہو، میری کوئی اپنی مرضی نہیں، جس میں تو راضی ہو، جو تیرا حکم ہو وہ ہو۔ تو خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر جس انسان نے کر دیا وہی انسان مسلم ہے۔ وہی انسان کون ہے؟ مسلم ہے۔ وہی انسان اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے۔ یہ ہے اصل مسلم، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو یہ دعا کر رہے ہیں نا اے رب ہمیں اپنا مسلم بنا، تو وہ مسلم تو آلریڈی ہے، وہ کون سے مسلم بننے کی دعا کر رہا ہے؟ یعنی فرمانبردار والا مسلم، خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دینے والا مسلم۔ پھر دعا کا اگلا پارٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، یعنی نیک لوگوں کی دعا آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کہا کہ ہمیں مسلم بنا، اور پھر کہا ہماری نسل سے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، یعنی نیک لوگوں کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ نسل کے لیے یعنی اپنی جنریشن کے لیے، وہ کس کی ہوتی ہے؟ دنیا کی ہوتی ہے؟ مال کی ہوتی ہے؟ صحت کی ہوتی ہے؟ نہیں، انہیں جو فکر ہوتی ہے اپنی جنریشن کی ایمان کی ہوتی ہے، کہ وہ ایمان والے ہو جائیں، وہ مسلم رہیں، انہیں ایمان اور اسلام کی فکر ہوتی ہے۔ تو نیک لوگ جو ہے نا اپنے وارثوں کے لیے وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اسلام چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور نیک لوگ اور جو نیک اولاد ہے وہ مرنے کے بعد فائدہ دے گی انسان کو، تو ایک مومن تو چاہے گا کہ اپنی اولاد کو نیک بنا کر جائے، اس لیے انہوں نے اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، یعنی وہ نبی ہیں، نبی ہونے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا کہ تیری عبادت ہمیں کیسے کرنی ہے۔ یعنی اس سے کیا پتا چلا کہ عبادت انسان اگر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا،
इबादत तुम्हें उसी तरीके से करनी चाहिए, वो करनी पड़ेगी जो अल्लाह ताला तुम्हें तरीका बताएगा। नमाज तुम अपने तरीके से नहीं पढ़ सकते, वही तरीके से नमाज तुम्हारी कबूल होगी जो तरीका तुम्हें अल्लाह ताला ने बताया है। रोजा तुम खुद से नहीं रख सकते, बल्कि उसी तरीके पे रख सकते हैं जिस तरीके पे अल्लाह ताला ने हमें बताया है। यानी एक नबी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें अपनी इबादत के तरीके बता। तो इससे हमें पता चला कि इबादत अपने अपने मन मर्जी के तरीके से हम नहीं कर सकते, इबादत भी हमें अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पे करनी पड़ेगी। जकात हमें कितनी देनी है और कैसे देनी है और कहाँ देनी है, ये भी हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की मर्जी से करेंगे। हज भी हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि ये अरकान पहले कर लें, ये बाद में कर लें, ये रुकन पहले कर लें, ये बाद में कर लें, नहीं। जैसा जैसा अल्लाह ताला ने बताया वैसा वैसा करना पड़ेगा। जकात बैतुल माल में जमा होती थी अल्लाह के रसूल के टाइम में। हजरत अबू बकर ने, जिन्होंने बैतुल माल में जकात नहीं जमा की थी, वो ये कह रहे थे हम खुद ही बांट देंगे अपनी जकात। उन लोगों से जंग की है, और ऐसी जंग की है जैसे काफिरों से जंग की जाती है। लेकिन आज हमारा बैतुल माल ही नहीं है उम्मत मुस्लिमा का। क्या हमारी जकातें कबूल हो रही हैं? जकात भी तो इबादत है, और इबादत उस तरीके पे करनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाया। अपना मन मर्जी का तरीका तो हमारा नहीं होगा। तो हर एक चीज में हम देखें कि इबादत हम सिर्फ उसी तरीके से करें जो तरीका हमें अल्लाह ताला ने बताया है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बहुत सी बिदात से, खुराफात से हम बच जाएंगे। नई नई चीज में जो दीन में जो जो नई नई चीजें हम दाखिल कर देते हैं, उन उनसे हम बच जाएंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हमें अपनी इबादत के तरीके बता, और फिर कहा और हमारी कोताहियों को माफ कर। यानी नेक जो लोग होते हैं वो अपने अमल पर भरोसा नहीं करते, बल्कि अमल करने के बाद भी अल्लाह ताला से मगफिरत और रहमत अल्लाह ताला से मगफिरत की और रहमत की दुआएं करते रहते हैं। और हमारी कोताहियों को माफ कर, यानी इतनी नेकी करने के बाद भी, इतने परहेजगार हैं, खुद नबी हैं, उसके बाद भी अल्लाह ताला से कह रहा है हमारी कोताहियों को माफ कर। यानी इस काम को करने में जो हमसे कोताहियां हो गई, अल्लाह ताला तू हमें उसके लिए माफ कर। तू बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। यानी तू अत-तव्वाब है, जो बार बार अपने बंदे की तौबा को कबूल करता है, अत-तव्वाब। और अर्रहीम, जो अपने बंदों पर निहायत रहम फरमाने वाला है। तो मुकम्मल जो दुआ इस आयत में आई है, सबसे पहले इस्लाम की आई है, "ए अल्लाह ताला तो हमें अपना मुस्लिम बना, और हमारी जो नस्ल है उससे भी मुस्लिम बना।" ठीक है, सबसे पहले इस्लाम की है, अल्लाह ताला तू हमें अपना मुस्लिम बना, यानी हमें अपना फर्माबरदार बना। दूसरे नंबर पे जो दुआ मांगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इस आयत के वो कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ, फिर अपनी औलाद की इसलाह की दुआ मांगी, यानी अपनी जनरेशन के लिए दुआ मांगी, औलाद के लिए दुआ मांगी। फिर क्या हुआ, हमें इबादत का इल्म दे, फिर हमारी तौबा कबूल कर, फिर अल्लाह ताला तो हमें अपनी रहमत में ढांक ले। तो ये 5 सीक्वेंस बड़ा प्यारा आया है। पहले इस्लाम, फिर वो औलाद की इस्लाह, फिर इबादत का इल्म, फिर तौबा, और फिर अल्लाह की रहमत। और आयत नंबर 29 की 29 में जो दुआ की है, इससे अगली आयत में आएगी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी औलाद में से एक रसूल उठाना, यानी मेरी जनरेशन में से एक रसूल उठाना। वो दुआ आयत नंबर 129 में आएगी। 129 में अल्लाह ताला ने कहा, और ए रब, इन लोगों में खुद इन्हीं की कौम से एक रसूल उठाना जो इन्हें तेरी आयतें सुनाए, इनको किताब और हिकमत की तालीम दे, इनकी जिंदगियां संवारे। तू बड़ा जबरदस्त और हिकमत वाला है। यानी ये देखें, इसी दुआ को आगे बढ़ाया गया है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसके लिए दुआ कर रहे हैं? अपनी औलाद में से एक नबी की दुआ कर रहे हैं कि मेरी औलाद में से एक तू रसूल उठाना है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ने कहा, हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, ए रब, इन लोगों में खुद इन्हीं की कौम से एक ऐसा रसूल उठाना जो इन्हें तेरी आयतें सुनाए, यानी उस रसूल का काम क्या हो? तेरी आयतें सुनाए, इनको किताब और हिकमत की तालीम दे, इनकी जिंदगियां संवारे। और इस आयत के जो मिसदाक हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी ये आयत जो फिट होती है, आयत नंबर 129, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट होती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने वालिद इब्राहिम की दुआ और ईसा इब्ने मरियम की बशारत हूँ। यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ का नतीजा हूँ,
اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت کا نتیجہ میں ہوں. یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی احمد نام ہوگا، وہ میرے بعد آئیں گے، وہ بھی اس کے مصداق بھی اللہ کے رسول ہیں. اور جو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کی تھی آیت نمبر 129 میں جو دعا آئی ہے کہ میری اولاد میں سے ایک رسول اٹھانا، تو اس کے مصداق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس رسول کا کیا مطلب، وہ کیا کام ہوگا کہ انہیں کتاب کی اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنائیں گے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے، اور ان کی زندگیاں سنواریں گے. یہاں زندگی سنوارنے سے کیا مراد ہے؟ ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کے جو عادت ہیں، ان کا جو رہن سہن ہے، ان کی جو تہذیب ہے، یہاں تک کہ ان کی جو سیاست ہے، ان کی جو پولیٹکس ہے، ہر چیز کو مطلب کہ سنوارنا شامل ہے. یعنی وہ رسول تمہیں ہر شعبے میں رہنمائی وہ تمہاری کرے گا، تمہیں بہترین طریقہ بتا کر جائے گا. تمہیں نکاح کیسے کرنا ہے، تمہیں طلاق کیسے کرنی ہے، اگر کوئی جانی ہے تو اس کے لیے کیا قانون ہے، اگر قتل ہو جائے تو اس کے لیے کیا قانون ہے، تمہارا خلیفہ کیسا ہونا چاہیے. ہر ایک چیز میں تمہاری زندگیاں سنوارے گا، تمہارا نظام تمہیں بہتر کی دے گا. اور یہی چیز سورہ جمعہ میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا. امی کون؟ ان پڑھ. یعنی ان پڑھوں میں سے اللہ تعالیٰ نے خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا عرب میں سے، جو انہیں اس کی آیتیں سناتا ہے، ان کی زندگیاں سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تو آج یہ نعمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر یعنی امی یعنی امی جو کسی سے پڑھے لکھے نہ ہو، امی نبی کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے ہیں، اور ان بندھنوں کو کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. اس لیے جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں اس کی حمایت اور مدد کریں، اور اس روشنی کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اتاری گئی ہے یعنی قرآن، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ جمعہ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی. اور اس آیت میں دیکھیں، اس آیت کو اگر میں ڈیوائڈ کروں تو اس دعا میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا کہ ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک رسول اٹھانا، تو وہ رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ میں نے حدیث میں آپ کو بتایا ہے، جو انہیں کیا کرے؟ تیری آیتیں سنائے. یعنی اس رسول کا وہ کام کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے اللہ کی آیتیں سنانا، پھر دوسرا کتاب کی تعلیم دینا، پھر تیسرا حکمت یعنی سنت سکھانا، چوتھا لوگوں کا تزکیہ اور اصلاح کرنا، یعنی ان کی زندگیاں سنوارے، ان کی اصلاح کرے. تو یہ چار کام ہے: اللہ کی آیتیں سنانا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پہ غور و فکر کروانا، کائنات میں کتنی نشانیاں ہیں، خود انسان کے اندر کتنی نشانیاں ہیں، اور قرآن کی آیتیں بھی اس سے مراد ہیں. پھر کتاب کی تعلیم دینا یعنی قرآن کی تعلیم دینا. اور حکمہ سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے منقول ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے، یعنی ان کو کتاب کے ساتھ ساتھ سنت کی تعلیم دے. اور اس سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے حجت حدیث یعنی حدیث کی کتنی اہمیت ہے. جو لوگ صرف قرآن کو مانتے حدیث کو نہیں مانتے، تو ان سے یہ پوچھا جائے گا یہ حکمت کی تعلیم کہاں گئی؟ جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تو حکمت سے تو مراد سنت ہے نا. سنت کو آپ نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، تو سنت کو نہیں مانتے، تو یہ سنت کہاں گئی؟ تو حجت حدیث پہ بھی یہ آیت وہ دلالت کرتی ہے. اور پھر کیا ہے؟ لوگوں کا وہ تزکیہ اور اصلاح کرنی ہے. جب یہ چار چیزیں مل جاتی ہیں، یعنی اللہ کی آیتیں سنانا، کتاب کی تعلیم یعنی قرآن کی تعلیم دینا، اور سنت سکھانا، اور لوگوں کی اصلاح کرنا، جب یہ چار چیزیں مل جاتی ہیں اور انہی چار چیزوں سے مل کر بنتا ہے وہ تربیت کا نظام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تربیت کی ہے. اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنانا، کتاب کی تعلیم، سنت سکھانا، اور لوگوں کی اصلاح کرنا، ان کی زندگی سنوارنا. یہ چار چیزیں جمع ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تربیتی نظام بنتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور اس آیت کا مقصد یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر جو بنایا جانا ہے نا، وہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اس کا جواب جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر بنایا جانا ہے۔ تو الحمدللہ یہ آیت نمبر 129 تک ہماری کور ہو چکی ہیں، اور آگے کی آیتوں پہ جو اگلا رکوع ہمارا شروع ہوگا آیت نمبر 130 سے اور آیت نمبر 141 تک، یہ مسلسل رکوع چلے گا۔ اس کو انشاءاللہ ہم وہ کل کی کلاس میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی پڑھا سمجھا اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور اگر ہمارے وہ کچھ پڑھنے میں سمجھنے میں اگر کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف کر دے، اس کو ہمارے دلوں سے ہی مٹا دے، اور اس کے صحیح مفہوم کو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ